ابو ہم دکان بند کر دے رہے ہیں نا, ہم بھی چل رہے نماز پڑھ. ارے چپ, تو بعد میں پڑھ لینا, پہلے میں پڑھ کے آ رہا ہوں. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے لوگ کہیں گے حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے. ارے نماز تو تیرے لیے بھی اور تیرے بیٹے کے لیے بھی ہے. اور یہ کتنی بڑی تعجب کی بات ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ باپ پہلے نماز پڑھ لے, جب باپ پڑھ کے آئے گا تب بیٹا. ارے اللہ اکبر کی ندا ہی اس لیے دی گئی ہے. اذان اگر کسی سے پوچھو کہ اذان کس لیے ہوتی ہے تو ابھی سب لوگ کھڑے ہو کر آدھے سے زیادہ یہ کہیں گے اذان کے لیے نماز ہوتی ہے. اذان کے لیے نماز نہیں ہوتی, نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نماز کے لیے ندا ایک پکار ہے, نہیں. اذان کا مقصد کیا ہے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر نماز کے لیے اذان ہوتی تو ڈائریکٹ کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. لیکن حی علی الصلاۃ تو بہت بعد میں آ رہا ہے. پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد کہا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تین جملے کہنے کے بعد اب آپ سے کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کے لیے, آؤ کامیابی کے لیے. نماز کا نمبر تو بہت بعد میں ہے. اور اللہ اکبر زاد المعاد پڑھی علامہ ابن قیم کی. میرے بھائیوں, اللہ اکبر یہ ندا ہی اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ اکبر. آئے نماز پڑھنے کے لیے آنے والے, نماز پڑھنے بعد میں آنا, پہلے یہ سوچ لے اور یہ عقیدہ رکھ لے, اس بات پر اپنا ایمان مضبوط کر لے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کو بڑا مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے تو اپنی دکان بند کر, اپنا بزنس بند کر, اپنی فیکٹری بند کر, اپنا کارخانہ بند کر. کھیتی باڑی کر رہا ہے تو کھیت کو جوتنا بند کر. جس حال میں ہے اگر اللہ کو بڑا مانتا ہے تو یہ سب چیزیں بند کر اور تیاری کر مسجد میں آنے کی. اب تیرا امتحان ہے, ایگزام ہے. اللہ بڑا یا تیری فیکٹری, اللہ بڑا یا تیرا کارخانہ, اللہ بڑا کہ تیرا کھیت, اللہ بڑا یا تیرا بزنس, اللہ بڑا یا تیرا آفس. اب امتحان ہے. اگر اللہ کو بڑا مانتا ہے تو بند کر, چل سیدھے مسجد کی طرف. اب ہماری دکان پہ 5-6 کسٹمر ہیں, 10,000 کا سامان بکے گا, ان کو ہم نپٹا دیتے ہیں, اس کے بعد جائیں گے, جو رکعت ملے گی پڑھ لیں گے, جو چھوٹ جائے گی کوئی بات نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو رزاق نہیں سمجھا. جو کسٹمر تیری دکان پر آئے ہو انہیں کو تمہیں رزاق سمجھا ہے, انہیں کو تو رزق دینے والا مان رہا ہے. بند کرنا ہوگی تجھے دکان, تب تو اللہ کو بڑا مانے گا. اور تو نے اپنی دکان بند نہیں کی تو نے اللہ کو بڑا, یہ ہے مطلب اصل. اس کے بعد اب تو نے دکان بند کر دی, ابھی بھی نماز پڑھنے مت جاؤ, ابھی بھی ایک عقیدہ اور ایک ایمان اور تازہ کرو. کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ نماز کی جو تو تیاری کر رہا ہے یہ کس کے لیے؟ اللہ کو اگر اپنا معبود مانتا ہے تو جا, اگر اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتا, کسی کو دکھانے کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو بند کر. اسی جگہ پر بیٹھا رہے, اپنی دکان چلاتا رہے, اس لیے کہ عبادت کے لائق اللہ ہے. اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہم جو نماز پڑھنے, جو عبادت کے لیے جا رہے ہیں, یہ عبادت ہماری اللہ کے لیے ہے. اب اس عقیدے کو بھی اگر مضبوط کر لیا, اب تیسری چیز اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نماز تو اپنی منمانی طریقے سے نہیں پڑھے گا, اپنے اپنے ملا اور کچھ ملاؤں کے طریقے پر نہیں پڑھے گا, اپنے اپنے ملا اور اپنے اپنے پیروں اور ولیوں کے طریقے پر نہیں پڑھے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. یعنی نماز جو تو پڑھنے جا رہا ہے وہ صرف محمد رسول اللہ کے طریقے پر پڑھے گا, وہ عبادت تو محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرے گا. یہ تین چیزوں کا اگر تجھے اعتراف ہے, اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے, اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور عبادت محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنا چاہتا ہے, تو اب آ جا. حی علی الصلاۃ. تیرے لیے مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, تیرے لیے اللہ کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, انٹری کر. اب آ نماز کے لیے. اور ایسے جب تو نماز پڑھے گا تو یہی نماز تجھے بھلائی اور کامیابی کی طرف لے جائے گی. حی علی الفلاح. تو اب کامیابی کی طرف آ.
اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر سن لو, اللہ کو بڑا ماننا ہے تو آؤ, لا الہ الا اللہ اسی کو اپنا معبود مانتے ہو تو آؤ. یہ ہے اذان کا مقصد. ورنہ آدمی کوئی بھی کہہ دے گا کہ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے, نماز کے لیے اذان ہوتی ہے. نماز کے لیے تو کیا اب تو ہمارے پاس گھڑیاں نہیں ہیں, کیا ہم ٹائم نہیں دیکھ سکتے تھے, کیا ہمیں الارم نہیں لگا سکتے کہ کتنے بجے ہو رہا ہے. یہ بتائیے میرے بھائیوں, افطار جو ہے, جو اذان دینے والا وہ تو افطار پہلے ہی کرتا ہے, بعد میں اذان دیتا ہے نا. اذان سے تو روزہ نہیں کھولا جاتا, روزہ تو وقت ہوتے ہی کھول دیا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی ہے, بلکہ نماز پڑھنے کے لیے اصول و ضابطہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کو سب سے بڑا مانو. صرف آپ دو ہی کنڈیشن میں نماز کو تھوڑا سا مؤخر کر سکتے ہو, تیسری کوئی وجہ نہیں ہے. وہ دو وجہ کیا ہے؟ رمضان میں تو بڑی آسانی سے پڑھ لیے, اصل تو ایگزام عید کے بعد شروع ہوگا. یہ عید کے بعد دیکھنا ہے کہ کسی نے کوئی گولی تو نہیں چلا دی, بندوق کی ساری چڑیاں اڑ گئی. رمضان کے بعد پتا چلے گا کہ اوریجنل مسلمان کون ہے اور موسمی مسلمان کون ہے. سال میں موسم آتا نا, سیب کا موسم, پپیتے کا موسم, فلاں کا موسم, وہ سال میں اتنے ہی دن کے لیے آتا ہے, اور جیسی وہ موسم گیا وہ پھل بھی چلا گیا. ایسے ہی یہ موسم ہے. اب یہ پتا چلے گا کہ آپ موسمی مسلمان ہیں یا اوریجنل مسلمان ہیں. اگر موسمی مسلمان ہوں گے تو رمضان کے بعد مسجدوں کو ویران کر دیں گے, اور اوریجنل مسلمان ہوں گے تو جیسے رمضان میں مسجدوں کو بھرا ہے ویسے ہی آپ مسجدوں کو رمضان کے بعد بھی بھریں گے. تو میرے بھائیوں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, صالح کہتے ہی اسی کو ہے جو خالصۃ للہ ہو, اللہ کے لیے ہو. اسی لیے قرآن نے کیا کہا, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, اللہ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے کہ تم کتنے پرہیزگار ہو. تقویٰ پہنچتا ہے, خلوص پہنچتا ہے. اللہ یہ دیکھتا ہے کہ قربانی کس نیت سے کر رہے ہو. ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم, اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارے جسم کیسے ہیں, کتنے خوبصورت ہو, کتنے ہینڈسم ہو, کتنے باڈی بلڈر ہو. ولا الى صوركم, اللہ تمہاری شکلوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو, تم کتنے گورے چٹے ہو, تم کتنے ہینڈسم ہو, اللہ یہ نہیں دیکھتا. ولكن ينظر الى قلوبكم, وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تم عبادت کس دل سے کر رہے ہو, تمہارے دلوں میں کیا ہے. دلوں کی وجہ سے ہی معاملات ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار, اگر دو مسلمان ایک دوسرے کو مارنا چاہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیں تو ایک مارے گا ایک مرے گا, ایک مارے ایک مرے گا. اگر دونوں اپنی اپنی تلواروں سے, اپنے اپنے پسٹل سے, بندوق سے ایک دوسرے کو ماریں تو ایک مارے گا ایک مرے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں فالقاتل والمقتول فی النار, قاتل بھی جہنمی, مقتول بھی جہنمی. جس کو قتل کرنے والا وہ بھی جہنمی اور جو قتل کیا گیا ہے وہ بھی جہنمی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ھذا القاتل, جہنم میں تو قاتل کو جانا چاہیے, فما بال المقتول, مقتول کیوں جائے گا, اس بیچارے کا کیا قصور ہے, وہ تو مارا گیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس لیے جائے گا, وہ اگرچہ مارا گیا ہے, اس نے مارا نہیں ہے لیکن مارا گیا ہے, وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ مرنے سے پہلے وہ بھی اپنے دل میں یہ نیت رکھے ہوئے تھا انہو کانا حریصا علی قتل صاحبی, کہ میں اپنی تلوار سے اپنے بھائی کو مار دوں, اس کو قتل کر دوں. وہ یہ نیت تو رکھتا تھا, اگرچہ وہ مار نہیں پایا لیکن نیت تو تھی کہ میں اس کو مار دوں. اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. دیکھیے مارا نہیں ہے اس نے, قتل نہیں کیا, لیکن نیت تھی اس لیے وہ جہنم میں چلا گیا. تو آپ دیکھیے نیت ہے کہ بعد معاملہ ہے سب کچھ. اچھا یہ بتاؤ, ایک غور کرو, ایک آدمی جہنم میں وہ شہید کیوں چلا گیا جو لڑا تھا, مارا